اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. میں سب سے پہلے جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی اس بہترین کاوش پر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عملی طور پر اس ملک کے اندر موجود فرقہ وارانہ فضا کو ختم کرنے میں جہاں اپنی زبان سے اپنی فکر سے کام لیا، وہیں پر عملی طور پر اس کانفرنس کا انعقاد کر کے امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم دین کے اقدار کی حفاظت کے لیے سب کے سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق مکتب اہل البیت سے ہے. قبلہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب مکتب اہل حدیث سے ہیں. دیگر علماء کرام کچھ دیوبند کے فارغ تحصیل ہیں اور کچھ بریلوی مکاتب فکر کے ہیں. ہم سب کے درمیان جو چیز ہمیں جوڑنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، جس کا آغاز ہم لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت اور خاتمیت ہے، جس کا اعلان اور جس کا اعتراف ہم محمد الرسول اللہ کہہ کر کرتے ہیں. اور یہی چیز اسلام میں داخل ہونے کی دلیل بھی ہے اور دروازہ بھی ہے. باقی تمام چیزیں اس کے بعد ہیں. اور انہی دو کلمات نے، انہی دو جملوں نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے متحد رکھا ہے جس طرح سے ایک ہاتھ کے آگے 5 انگلیوں کو ہاتھ متحد رکھتا ہے اور مٹی کی شکل دیتا ہے. آج جس شخصیت کی شہادت کے موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس شخصیت کا جرم کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس معاشرے کے اندر شدت پسندی کی مخالفت، دہشت گردی کی مخالفت، ظلم کی مخالفت اور امت کو یکجا کرنے کا پیغام، یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے. اور پاکستان کے اندر ایسی بڑی بڑی شخصیات گزریں جنہوں نے اسی ہدف کے لیے اپنی جان دی، اپنے آپ کو قربان کیا، لیکن اپنے اس پاکیزہ اور مقدس ہدف سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں آئے. چاہے دیوبند مکتبہ فکر کے وہ جید اور معتدل علماء ہوں جیسے مولانا حسن جان تھے پشاور کے اندر، یا سرفراز نعیمی صاحب ہوں، یا دیگر مکاتب فکر کے وہ لوگ، وہ شخصیات، وہ عظیم القدر افراد جنہوں نے اپنے علم کا اظہار ایسے موقع پر کیا جب اس معاشرے کے اوپر جہالت اور تعصب کا ایسا غلبہ پیدا ہو چکا تھا کہ حق ناحق کی شکل اور ناحق حق کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور لوگ حق سمجھ کر ناحق کے رستے پر چل رہے تھے، اور ناحق یعنی ظالم فاسد لوگ اپنے آپ کو حق پر گردانتے ہوئے حق پرستوں کا قتل عام کرنے لگے تھے. اگرچہ دین کی تفسیر کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے درمیان فہم کا اختلاف موجود ہے، اور یہ اس کا حسن بھی ہے، اور گزشتہ 1400 سالوں سے یہ اختلاف رہا ہے علماء کے درمیان. اس لیے اگر آپ آراء اور نظریات کے حوالے سے دیکھیں، چاہے فقہی ہوں یا کلامی ہوں، تو آپ کو مکی علماء، مدنی علماء، کوفی علماء، بصراوی یا
بصرہ کے علماء یا اسی طرح سے بغداد کے علماء کے درمیان آپ کو مختلف موضوعات پر اختلاف فکر اور اختلاف رائے کا اظہار اور اس کے نمونے نظر آئیں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل جوڑ کے رکھتا ہے, جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے, کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, وہ ایک ہی ہے. تفسیریں ہو سکتا ہے الگ الگ ہوں, لیکن آج کے دور میں کیوں ایسی فضا بن گئی کہ گزشتہ 1400 سالوں میں کبھی ایسی فضا نہیں بنی؟ یہ قابل غور نکتہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, ثم نعوذ باللہ من ذالک. جو ہماری اساس ہے وہ اللہ کی توحید ہے, اس پر بات ہوتی ہے, اللہ کی توہین ہوتی ہے اس معاشرے میں اور ہماری زبانیں گنگ ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں اللہ کی شان میں گستاخی, لیکن ہماری زبانیں گنگ ہوتی ہیں. جب ہم مسلکی اندھیرے اور مسلکی تعصبات میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر جزئیات میں جا کر ایک دوسرے کا گریبان تھامتے ہیں, لیکن جو اصول ہیں ان میں چاہے بڑی سے بڑی بغاوت ہو, بڑے سے بڑا جرم سرزد ہو, وہاں پر ہماری زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں پر, خصوصاً اہل دین اور اہل علم طبقات کو اپنے اس رویے پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں آغاز اللہ کی توحید سے کرنا چاہیے. باقی ساری چیزیں اس کے سائے میں ہیں. اللہ کی توحید اگر باقی ہے تو نبی کی رسالت اور آپ کی شان بھی باقی ہے. اگر نبی کی رسالت پر ایمان باقی ہے تو تب قرآن کی حقانیت باقی ہے, تب قرآن پر یقین اور اعتماد باقی ہے. اس لیے کہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا, رسول نے فرمایا ہم نے آنکھیں بند کر کے ایمان کا اظہار کیا. لہٰذا اس کی برگشت اللہ کے رسول کی طرف ہے اور رسول کی برگشت اللہ کی ذات کی طرف ہے. لہٰذا ہمیں ان اصولوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں. جو چیزیں اختلافی ہیں وہ اپنی جگہ, ہر شخص کی ایک فکر ہے, ہر شخص ایک طرح سے نہیں سوچ پاتا, اس لیے کہ اللہ نے متفاوت اور مختلف انسانوں کو پیدا کیا ہے. آج اس چیز کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں اسلام کو جس چیز سے سب سے زیادہ خطرہ درپیش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی اختلاف ہے, جس کو آپ کا دشمن ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے جب مارنا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں دیکھتا کہ کون شیعہ ہے کون سنی, وہاں پر یہ نہیں دیکھتا کون دیوبندی ہے کون اہل حدیث اور کون بریلوی, وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے, رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے, قرآن کی حقانیت پر اس کا ایمان ہے, تو اس کو مارو. اس کے مظاہرے آپ کو پاکستان کے علاوہ افغانستان میں بھی نظر آئے, بغداد اور عراق میں بھی نظر آئے, سیریا کے اندر بھی نظر آئے, لیبیا کے اندر بھی نظر آئے. آج بھی جن سرزمینوں میں جنگ جاری ہے ہر اس جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اصل دشمن کا ٹارگٹ وہ نظریہ ہے جس کو آپ اسلام کہتے ہیں, اور اس نظریے کے تحت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس مسلک کا پیروکار ہے, یہ دیکھتا ہے کہ کون مسلمان ہے. تو جب دشمن ہمیں ایک مسلمان کی نگاہ سے دیکھ کر حملہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو کیا ہمیں مسلک کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھ کر ایسے امور میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جو ہمیں توڑ دے لیکن جوڑ نہ سکے؟ خلاف عقل ہے یہ. اس حوالے سے اگر ہم ڈاکٹر سرفراز نعیمی جیسی شخصیات کی زندگی کو ٹٹولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کلیات میں, ان اصولوں میں ایسی شخصیات نے اپنا خون دے کر امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کا ایک اثر آج آپ کے سامنے ہے. لہٰذا آج اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانیں. ہمارا مشترکہ دشمن شیعہ اور سنی کا مشترکہ دشمن شیعہ اور سنی نہیں ہے. یہ جو مسالک پاکستان کے اندر ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, بلکہ دشمن وہ ہے جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور اس نے صرف
اسی نظریے کی بنیاد پر آپ کو نشانہ بنایا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بنایا، جہاں جہاں اسلام کے نام لیوا ہیں وہاں پر بنایا ہے۔ پاکستان پھر بھی محفوظ ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ شام تباہ ہو چکا، بغداد یا عراق میں اگر آپ جائیں اور دیکھیں تو عراق کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا، لیبیا نیست و نابود ہو چکا، یمن اس وقت جو ہے اپنے آخری منزل پر ہے، اس حد تک تباہ و بربادی کا شکار ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ وہ قوتیں جو اسلام کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور اسی بنیاد پر صرف اسلامی دنیا کے اندر شیعہ اور سنی کے نام پر یا کسی بھی اور نام سے مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ جنگ امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جنگ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جنگ افریقہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جنگ مسیحی دنیا میں، یہودی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ اسرائیل اس وقت عالم اسلام کے لیے کینسر کی صورت میں، عالم اسلام کے درمیان میں خنجر کی صورت میں موجود ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے، لیکن آپس میں اس حد تک جنگ، اور اس جنگ میں ایندھن میرا اور آپ کا خون ہے، اسلحہ امریکیوں کا، اسرائیلیوں کا اور فرانسیسیوں کا ہے، پیسہ مسلمان حکمرانوں کا ہے، اور وہی پیسہ آج آپ اور مجھے لڑانے کے لیے پاکستان میں بھی خرچ ہوتا ہے، وہی پیسہ عراق میں بھی خرچ ہوا ہے، وہی پیسہ لیبیا میں بھی خرچ ہوا ہے۔ اسی پیسے نے آپ کی ان شخصیات کو نشانہ بنایا ہے جن کو آپ اسلامی دنیا کے اندر مغز متفکر کہتے ہیں، یعنی دماغوں کو نشانہ بنانا۔ ذرا غور کیجئے گا اور ان معاملات پر ذرا گہرائی کے ساتھ جا کر سوچئے گا، غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آج کے دور میں اصل دشمن کو پہچان سکیں کہ اصل دشمن کون ہے۔ جو اصل دشمن ہے، جس دن آپ نے اپنے اصل دشمن کو پہچانا، اس دن آپ مطمئن رہیے کہ پھر دشمن آپ کا بیڑا بھی بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی نقصان آپ کو نہیں دے سکتا۔ جب تک ہم پردے کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن کو نہ پہچانیں، اس وقت تک ہم آپس میں اسی طرح کے مسائل میں الجھتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے نکل آیا ہے، اور مزید ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جہاں علماء کرام کا کردار ہے، ایسے معتدل علماء کرام کا، ایسے دین کا درد رکھنے والے علماء کرام کا، وہیں پر معاشرے کے باقی طبقات نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ فوج نے اپنا کردار ادا کیا ہے، باقی اداروں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی فکر کے تحت اپنے مشترکہ دشمن کو پہچان سکیں، جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، جو آپ کی توحید اور رسالت کا دشمن ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپس کی خون ریزیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہم دشمن کے سامنے کأنہم بنیان مرصوص کے طور پر کھڑے ہو سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔